بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھا گیا کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں اس کا حکم موجود ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے، جب کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ نفوس قدسیہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی مدد کرتی ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ کہ چاہے وہ اولیاء کرام یا انبیاء کرام علیہ السلام وہ زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دونوں حالتوں میں ان سے مدد طلب کرنا اللہ رب العزت کی عطا سمجھتے ہوئے تو یہ جائز ہے۔ آئیے اس موضوع پر سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات کریمہ پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس میں یہ باقاعدہ واضح حکم فرمایا ہے کہ اگر کسی سے مدد طلب کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ سورۃ الصف آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کبھی بھی ایسا اللہ کے نبی نہ کرتے، کیونکہ نبی شرک پھیلانے نہیں بلکہ شرک کو مٹانے آئے ہیں۔ آئیے دوسری آیت کریمہ سماعت فرمائیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے۔ اب اللہ رب العزت اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہوتا، مطلقاً شرک ہوتا، تو اللہ رب العزت کبھی بھی حکم نہ ارشاد فرماتا کہ تم نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو۔ آئیے تیسری آیت کریمہ سماعت فرمائیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا سبحان اللہ العظیم۔ ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں کہ حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب ادھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ سے ہی میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد طلب کرو، لیکن یہاں اللہ رب العزت سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، فرمایا مددگار اللہ ہے۔ لیکن یہاں آیت کریمہ ختم نہیں ہوئی، صرف اتنی آیت کریمہ پڑھیں گے تو پھر لوگوں کا ایمان تو خراب ہوگا، پوری آیت کریمہ پڑھیں گے تو بات بھی سمجھ آئے گی اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ثابت ہوگا۔ آئیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ بھی مددگار ہے، ورسولہ اور اس کی رسول بھی مددگار ہیں، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی مددگار ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ مومنوں کو مددگار اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، یعنی کہ اگر غیر اللہ کا مددگار ہونا یہ شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں یہ ذکر نہ فرماتا۔ اب آئیے 3 احادیث طیبہ آپ بطور دلیل میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ العزیز ان سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین قرآن و سنت کا دیا ہوا سبق ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری شریف اور کی حدیث طیبہ، پہلی جلد کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ آپ نے سماعت بھی فرمائی ہے کہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث طویل ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب معراج سے واپسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرضت علی 50 صلاۃ کل یوم، فرمایا ہر دن کے لیے اللہ نے 50 نمازیں مجھ پر فرض کی ہیں، یہ تحفہ ملا ہے۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار گزارش کی
کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور یہ اس سے کم کروائیں، ہاں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، یہاں تک کہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب یہ حدیث طیبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا سے کتنی دیر پہلے پردہ فرما چکے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات انہوں نے ہماری مدد کی، 50 نمازوں سے 5 نمازیں کی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ 5 نمازیں تو وہ غیر اللہ کی مدد کے ذریعے ہوئی ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ 50 تو پڑھیں گے نہیں، 5 ہی پڑھنی پڑے گی، 5 ہی پڑھیں گے، 5 ہی فرض ہیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ کی عطا سے غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آئیے دوسری حدیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب اس غیر اللہ سے مدد اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بندوں کی مدد کرنے کی فضیلت بیان نہ فرماتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندوں کی مدد کرنے کی فضیلت بیان نہ کرتے اگر یہ غیر اللہ سے شرک ہوتا۔ اللہ کے محبوب تو فرما رہے ہیں اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ آئیے تیسری حدیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور پہلی جلد کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرمایا قال لی رسول اللہ صل، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا نے فرمایا ربیہ آج مانگ، کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ربیہ، فرمایا رب سے مانگ۔ ہاں اگر شرک ہوتا تو حضور اپنے آپ کو کیوں کہتے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب سنیں صحابی کا عقیدہ کیا تھا، صحابی تھے، اگر وہابی ہوتے تو کہہ دیتے کہ حضور آپ بھی تو رب سے مانگتے ہیں، میں بھی رب سے مانگ لوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ اکبر کبیرہ، مانگا بھی تو کیا مانگا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں آپ کی سنگت نصیب ہے، حضور اگر آپ کرم نوازی فرمانا ہی چاہتے ہیں تو جنت میں بھی آپ کی سنگت نصیب ہو جائے، بس یہی مانگتا ہوں۔ پتہ چلا صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بارگاہ ہے، اگر جنت بھی مانگیں گے تو جنت بھی مل جائے گی۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، فرمایا کہ اے میرے غلام اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، دریائے رحمت جوش میں، ہاں جو مانگنا ہے مانگ لے، خود فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، ہاں یہ دے سکتے ہیں کہ کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ہے ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ انجام ہوا اس در پہ حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، عرض کرتے ہیں فقلت هو ذاک، یا رسول اللہ بس یہی کافی ہے، جب جنت میں آپ کی سنگت نصیب ہو رہی ہے، آپ کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے تو حضور یہ میرے لیے سب کچھ کافی ہے۔ کیا فرمایا قال
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک کام کرنا ہے، تم نے نماز نہیں چھوڑنی، سجدوں کے ذریعے میری مدد کرتے رہنا، انشاءاللہ جنت میں آپ کو محمد عربی کا سنگت نصیب ہو جائے گا۔ لہذا اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کبھی بھی اس کو یہ نہ کہتے بھی مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، ہاں۔ اور دوسری بات، صحابی رسول کبھی بھی اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کبھی نہ کرتے کہ حضور جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ تو لہذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیر اللہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے 3 قرآن مجید کی آیات کریمہ سے اور 3 احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی مدد کر سکتے ہیں۔